فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم سبھاپتی صاحب اور اسٹیج پر اپستت حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کی بھاشا نہیں جانتا، کچھو جانتا ہوں. میں آسان اردو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بوجھیں گے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت میں اللہ رب العزت والجلال یعنی ہمارے پربھو ہر مومن مانش ناری ہو یا پرش سب سے ایک ہی بات فرماتے ہیں: اے مومن مانش، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے انتر میں پربھو کی مایا پیدا ہو جائے تو تجھے ایک کام کرنا ہوگا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اس انتر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مایا پیدا کر. اگر تیرے انتر میں رسول اللہ کی محبت اور ان کی اتباع ہے، یعنی ان کے کہنے پر ان کی مرضی کے مطابق، ان کی تعلیم کے مطابق اگر تو اپنی زندگی گزارتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ اور پربھو سے تیری محبت ہو گئی. بجھی نہیں؟ پوری اللہ کے نبی سے محبت سب سے بنیادی چیز ہے. رسول اللہ سے محبت ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کی دلیل ہے. یہ مومن مانش، اس کا ایمان اچھا ہے
اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان پورا ہے، اس کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ اس کے انتر میں اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہے، یہ دیکھ لو۔ اگر اللہ کے نبی کی محبت تیرے انتر میں، ساری دنیا، تیری ماٹی، تیرے چھیلے، تیری آل اولاد اور تیری جان سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان کامل اور مکمل ہے، اور اگر کم ہے تو اب سمجھ لے کہ تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ بنجی نہیں؟ سر تو ہلا دو، جبہ نہ ہلاؤ، جبہ میں تو بہت طاقت لگتی ہے نا، جب سمجھو تو گردن ہلا دو۔ بھجن، اللہ کے نبی سے محبت سب سے زیادہ، ایمان کے کامل اور مکمل ہونے کا دار و مدار رسول اللہ کی محبت پر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں، ان کے انتر میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی تھی تو وہ اللہ کے نبی کی تھی۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی کہ دنیا کے مسلمان، دنیا کے کافر، دنیا کے یہود و نصارہ، دنیا کے بڑے سے بڑے رائٹر، ہر آدمی یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ سے محبت جتنی صحابہ کرام کو تھی، دنیا کے کسی بادشاہ اور اس کی پرجا میں اتنی محبت نہیں دیکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرات صحابہ کرام کے دل میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، انتر میں محبت کی آگ اٹھی، فرمایا اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے محبت ہے، ساری دنیا، آل اولاد، دھن دولت، ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی نے سنا تو فرمایا اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہل گئے، پریشان ہو گئے کہ عمر ابھی تیرا ایمان بھی کامل نہیں ہوا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، میرے انتر میں آپ کی محبت ساری دنیا کی دولت، ماٹی، چھیلے اور یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی محبت تھی، ذرا اندازہ کیجئے۔ غزوہ احد کے اندر چند واقعات میں بتاتا ہوں۔ غزوہ احد میں جو سن 3 ہجری میں ہوئی، اللہ کے نبی پر حملہ ہو گیا،
لڑائی کا نقشہ بدل گیا. وہ ایک تاریخ ہے، ایک واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ تھے وہ بکھر گئے. 14-15 صحابہ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے. تیر برسا رہے ہیں، تلوار لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی کے ارد گرد حضرت طلحہ ہیں، عبیدہ بن الجراح ہیں، مالک بن سنان ہیں اور مختلف صحابہ کرام ہیں. اللہ کے نبی جو سر پر ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اس لوہے کی ٹوپی کا ایک حصہ آ کر کے آپ کے دانت میں گھس گیا. بجھن صحابی دوڑتے ہوئے آئے. حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ الجراح نے دانت سے پکڑ کر کے اس لوہے کے سلاخ کو آپ کے دانت سے کھینچا. حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا. دانت ٹوٹ جانا کتنی تکلیف ہوگی، پرواہ نہیں کی اپنی تکلیف کی. دوسری جو لوہے کی سلاخ جو اندر گھس گئی تھی اس کو کھینچا، حضرت ابو عبیدہ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. قریب میں کھڑے تھے مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے رخسار مبارک سے یہاں سے خون نکل رہا ہے. دوڑتے ہوئے آئے کہ زمین پر نہ گرے نبی کا خون. آپ نے اپنے ہونٹ لگائے اور اس خون کو پی لیا. بجن اللہ کے نبی کا خون پی لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا اب جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. لڑائی ختم ہو گئی. مدینے میں شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے. مدینے کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا، ناری پریشان کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. ایک صحابیہ آئیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ خزرجیہ، ان کے علاوہ بھی اور نام آتے ہیں. حضرت خولہ بے چین ہو گئی، گھر سے باہر نکل آئی. کہاں ہیں اللہ کے نبی میرے؟ رسول اللہ کہاں ہیں؟ صحابی نے کہا کہ خولہ کہاں جا رہی ہے دوڑتی ہوئی؟ اس جنگ کے اندر تو تیرے شوہر شہید ہو گئے. حضرت خولہ نے انا للہ پڑھا، پھر دوڑ پڑی. اللہ کے نبی کہاں ہے بتاؤ، رسول اللہ کہاں ہے؟ آگے بڑھی تو کسی نے کہا خولہ کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا تو لڑکا بھی شہید ہو گیا ہے. پھر انا للہ پڑھا، بھاگی جا رہی ہیں. یہ بتاؤ میں رسول اللہ کہاں ہیں، وہ کس حال میں؟ پھر آگے بڑھی، ایک نے کہا کہ خولہ کہاں جا رہی ہے، تیرا تو بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. پھر انا للہ پڑھا. کیا رے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کس حال میں ہے؟ حضرت خولہ نے سے کسی نے کہا کہ دیکھو مجمع میں اللہ کے نبی آ رہے ہوں گے، وہ مجمع آ رہا ہے اس کے بیچ میں ہوں گی. حضرت خولہ
چیرتی ہوئی مجمع کو، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سکون ملا اور کہا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اب ہر مصیبت آپ کے بعد تو سب آسان ہے، آپ زندہ سلامت رہے اور میرے پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آپ زندہ سلامت رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی۔ دور شہر میں میلوں دور کوئی دن کا راستہ ہے، ایک صحابی ہے جو صحابی ہے لیکن تابعین میں سے ہیں، رسول اللہ کی زندگی پائی، آپ کی صحبت نہیں پائی، اس لیے تابعی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، آپ نے ہتھیار لیا اور اپنے دانت توڑ لیا۔ سوچئے مضبوط دانت کو توڑ لینا، پھر خیال آیا کہ نہ جانے اس کے برابر والا دانت ہو، اس لیے کہ دیکھا تو ہے نہیں رسول اللہ کا، نہ رسول اللہ کو دیکھا نہ ان کے دانت کو دیکھا، برابر والا دانت بھی توڑ لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ جب رسول اللہ کا دانت ٹوٹ گیا تو اویس قرنی دانت رکھ کے کرے گا کیا؟ اللہ آپ کے انتقال کی خبر پہنچی، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ، باغ میں تھے، کھجور توڑ رہے تھے، کسی نے کہا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، نیچے اتر آئے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب تک ان چوک سے، ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا رہتی تھی کہ رسول اللہ کو دیکھوں، اب رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے، میری ان آنکھوں کو بھی لے لیجئے، آپ نابینا ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت تھی، بے شمار واقعات ہیں، ہر صحابی ایک مستقل واقعہ ہے، ہر صحابی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی تھی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پچنا لگائیں، اپنے بدن سے خون نکلوائیں اور صحابی اس کو لے جا کر کے زمین میں دفن کر دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جس صحابی کو ملتا تھا اپنے پیٹ میں کر لیا کرتا تھا۔ آپ کی ناک زمین پر گر جائے اور صحابی موجود ہو، ایسا نہیں ہوا۔ آپ کا تھوک زمین پر گر جائے اور رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے جانثار موجود ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ وضو کر رہے ہو اور آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرے اور صحابی موجود ہو، ایسا نہیں ہوا۔ صحابی نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ ایمان بھی کامل ہے، دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ اور اگر رسول اللہ سے محبت میں کمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ پھر دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ رسول اللہ سے محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اس کا آسان راستہ ہے، شارٹ کٹ راستہ۔ بجن شارٹ کٹ راستہ جانتے ہو؟ شارٹ کٹ راستہ نہیں جانتے؟ بتا دیں۔ رسول اللہ سے محبت کا آسان راستہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے زیادہ بیشی بیشی درود پڑھنا، اس سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کے نبی سے قربت پیدا ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ کثرت سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت اور دعائیں برساتے ہیں۔ اے مومن مانش، تم بھی اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ بہت بڑی، مسلمان نہیں پڑھتا، سنی تو پڑھتا ہی نہیں، بس صرف نماز میں پڑھ لیا ہم نے اور آپ نے کہ بھئی درود شریف تو وہ لوگ پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھتے۔ حالانکہ درود شریف ہر مسلمان مرد اور عورت کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف تو بہت ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے درود شریف پڑھو، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں برسائیں گے۔ کتنی رحمتیں؟ ارے زور سے بولو، کھانا نہیں کھایا، بھات نہیں ملا آج؟ 10۔ پھر فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدًا حُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیات، ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنے گناہ؟ پھر فرماتے وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدًا رُفِعَتْ عَنْهُ 10 درجات، ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ اس کے بدلے 10 درجات کو تمہارے بلند فرما دیں گے۔ یہ کس کی برکت سے ملا؟ درود شریف کی برکت سے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، اس ماٹی اس ماٹی، اس جنگل اس جنگل، پہاڑ پہ، سمندروں میں، جہاں جہاں اللہ کے بندے بستے ہیں سب جگہ جاتے ہیں۔ اور جو ویکتی، جو انسان، جو مانش اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اس درود کو اٹھا لیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ درود آپ کے فلاں امتی جس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا بھی نام اور آپ کے پتا جی کا بھی نام، دونوں کا نام لے رہے ہیں
اور جب روزانہ نام پیش ہوگا تو قیامت کے دن بھولیں گے؟ پھٹ سے یاد آ جائے گا، اچھا تم وہی ہو، تمہارا نام عبد القادر ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ، بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا۔ ایک حدیث ہے طبرانی کی روایت، طبرانی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، علماء جانتے ہیں، فرماتے من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کتنی؟ 10، یاد رکھنا۔ پھر فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ 10 صلی اللہ علیہ 100، اور جو روزانہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کتنی رحمتیں؟ یاد رہے گا، بھول جاؤ گے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں سنو، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء۔ اور اگر کوئی آدمی روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا بلا کسی ناغے کے، تو اللہ ہمارا پربھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ دونوں چوک کے درمیان یہاں لکھ دیں گے، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیں گے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہو سکتا۔ بجی نہیں، یعنی یہ منافق نہیں ہو سکتا، اس کے اندر نفاق نہیں آ سکتا، یہ منافق نہیں ہے، یہ آدمی سچا پکا مسلمان ہے۔ ٹھیک؟ پھر آگے فرماتے ہیں 3 پرسکار ہیں۔ ایک پرسکار ہے کہ یہ لکھ دیں گے یہاں پر کہ یہ منافق نہیں ہے۔ دوسرا پرسکار فرماتے ہیں وَكَتَبَ اللَّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، 100 مرتبہ درود پڑھے گا پابندی کے ساتھ تو اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیں گے کہ یہ آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ اب جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی، جب جہنم میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ سسرال میں۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ پھر تیسرا پرسکار وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، کہ اللہ اس کو قیامت کے دن شہیدوں کی فہرست میں ڈال دیں گے۔ کس کے ساتھ ڈال دیں گے؟ شہیدوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ڈالیں گے؟ اور شہید جنت کے اونچے مقام پر ہوں گے، تو یہ درود شریف پڑھنے والا ناری ہو یا پروش ہو یہ بھی جنت کے اونچے مقام پر ہوگا۔ یہ درود شریف کی برکت ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا، بیشی درود پڑھنا، اور 100 مرتبہ درود پڑھنا تو بہت مشکل ہے۔ مشکل سے آسان سے۔ کیسے؟ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی۔ زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا؟ کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ۔ دن بھر میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 3 5، تو 20 مرتبہ پڑھے گا تو کتنے ہو جائیں گے دن بھر میں؟ 100 مرتبہ۔ اور 100 مرتبہ پڑھ لیا
تو منافق بھی نہیں ہو سکتے، جہنم کی آگ میں بھی نہیں جل سکتے، اور شہیدوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اس سے بڑا اور پرسکار کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہا ہے، کیا مطلب؟ پربھو کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا دیوانہ ہے، یہ میرے محبوب کا نام لیوا ہے، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہی ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں عشق کرتے ہیں محبوبہ سے، تو اس محبوبہ کے گلی کے کتے بھی ہمیں بھانے لگتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ارے ہوتا ہے؟ ہاں جی، جو کہہ رہا ہے ہوتا ہے اسی نے کیا ہوگا یہ کام۔ رسول اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، جس نے رسول اللہ سے محبت کر کے رشتے کو جوڑ لیا، اب اللہ اور پربھو سے محبت اور رشتے کو جوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیرے گناہ بھی اللہ معاف کریں گے، تیرے درجات بھی اللہ معاف کریں گے، تجھے جہنم کی آگ سے بھی دور رکھیں گے، اور تجھے بہترین لوگوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائیں گے۔ یہ سارا کام اللہ خود کریں گے، کیونکہ یہ تو میرے محبوب کا دیوانہ ہے۔ اور اگر درود شریف نہیں پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ ایک حدیث ہے، علماء جانتے ہیں، ایک موقع پر اللہ کے نبی مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھنے لگے۔ جو صحابہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، زور سے کہا احضر المنبر، منبر کے قریب آ جاؤ سب لوگ۔ سب اٹھ کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی پہلی سیڑھی پر چڑھے، آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آمین۔ صحابہ کرام حیران، اللہ کے کیوں آمین کہہ رہے ہیں؟ کوئی دعا یا بد دعا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ ماجرا ہے کیا چیز؟ فرماتے فلما فرغ نزل عن المنبر، جب فارغ ہو گئے، اب تیسری سے چوتھی سیڑھی تو ہے نہیں، منبر سے اتر گئے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج ہم نے عجیب ماجرا دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین آئے۔ کون آئے؟ جانتے ہو، نام سنا ہے؟ کون ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین آئے، فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ ویکتی جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور عبادت کرتے کرتے وہ جنت نہ حاصل کر سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس ویکتی پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، پھر بد دعا دی، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، مردود ہو وہ انسان کہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ ویکتی جس نے بوڑھے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کرتے کرتے جنت نہ حاصل کر سکا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے اس پر بھی آمین کہا۔ بتانا کیا ہے کہ اللہ کے نبی پر درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو۔ اللہ کے نبی پر درود اگر دور سے پڑھا جاتا ہے
تو وہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کرنا۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کے کان میں یہ طاقت رکھی ہے کہ جہاں کہیں بھی نبی پر درود کوئی پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو سن لیتا ہے، اور اس فرشتے کو سارے مانوش اور ناری جتنے بھی موجود ہیں دنیا میں زندہ ہیں سب کے نام معلوم ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے دربار میں اس درود کو لے جا کر کے پیش کر دیتے ہیں، نام لے کر کے، اس کا بھی اور اس کے باپ کا نام لے کر کے، اور اللہ کے نبی پھر اس پر جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا، بیماری ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ کے نبی پر درود پڑھو، کثرت سے درود، خود بھی پڑھو، اپنے چھیلوں سے پڑھواؤ، اپنی بیوی سے پڑھواؤ، کثرت سے درود پڑھو گے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، میرے محبوب کا نام لے گا، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھے گا تو اللہ اس کے ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت یہ بنیاد ہے، یہ علامت ہے ایمان کے کامل ہونے کی، یہی ہمارے تمام اکابر کا وطیرہ ہے، یہ ہمارے تمام اکابر کا سرمایہ ہے، ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے۔ یہ صرف اور نحو، بخاری، ترمذی، حدیث یہ سرمایہ نہیں ہے، یہ تو نمبر 2 پہ جائے گی۔ اصل سرمایہ رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کی سنتوں سے پیار ہے، رسول اللہ کی تابعداری کا ولولہ اور جذبہ ان کے انتر اور دل میں تھا، جس نے انہیں زمین سے اٹھا کر کے آسمان پر پہنچا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب کہاں ہیں؟